بدنسی بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بیچارہ نماز پڑھتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے. جو مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ یزید کا نہیں. یزید پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں. تو سب کو یہ دعوت ہے. ایسے مرض بھی جس کو ڈاکٹر مرض نہیں مانتا، حکیم مرض نہیں مانتا، وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے. مثال دیتا ہوں، جادو. اب جادو کے لیے کون سی آپ گولی دو گے؟ کون سا کیا؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میں ہوں آقا قادر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فطرت ٹی وی کلات. میرے ساتھ ایک بزرگ شخصیت پروفیسر ڈاکٹر مقصود الہی نقشبندی المعروف سائی محبوب. آپ ایک عالم دین اور روحانی شخصیت کے مالک ہیں. آپ ایک گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصراً شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دورے کے مقاصد جو بلوچستان کے خاص اس طرف جو آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے میرا محبوب تمہارے اندر آیا. وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرا رسول تمہارے اندر آیا، وہ تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے اور قرآن و حکمت کی باتیں سناتا ہے. وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. ہم آئے ہیں اللہ کا پاک کلام سناتے ہیں، رسول پاک کی باتیں سناتے ہیں. اور ایک مسلمان کا جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا مقصد رکھا ہے اس کا بتاتے ہیں. ہم دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے ہے. تو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. اس باتوں سے آگاہی کے لیے لوگوں کو اس کا بتانے کے لیے یہاں پروگرام جو ہے بلوچستان کے پروگرام کیے. جزاک اللہ. آپ بیک وقت ایک ڈاکٹر بھی ہے، ہومیوپیتھک سے بھی علاج کرتے ہیں، اور آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، حکمت میں بھی آپ مہارت رکھتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو ہر شعبہ اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس میں جو ہے مہارت رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو تعلیم کی بہت ترغیب دی ہے کہ علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کے قبر کی لہ تک. تو ہمارے بزرگوں نے اس پر ہر مرید کو یہ بہت تاکید کرتے تھے کہ علم میں کمی نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے قرآن و حدیث کا علم جو انسان کو انسان بناتا ہے، قرآن و حدیث کا علم جو بندے کو صراط مستقیم پہ چلاتا ہے، وہ تو الحمدللہ حاصل کیا. اس کے بعد انسانیت کی خدمت کے لیے اس کے لیے پھر یہ جو علوم ہیں اس کو حاصل کیے بغیر آپ انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے فضل و رحمت سے سب سے پہلے میں نے MSc آرگینک کیمسٹری میں کی، جو میڈیسن کی ماں ہے. تو اس کے بعد ہمارے کیونکہ بزرگوں کی تعلیم طرف بہت رغبت ہوتی تھی تو اللہ کی ایسی کرنوازیاں ہوئیں، اللہ نے ایسی رحمت فرمائی، پھر میں نے اس طرف متوجہ ہوا. تو کیونکہ لوگوں کو علاج دیتا تھا تو لوگ ڈاکٹر کہنے لگے. تو میں نے کہا کہ ایسے ڈاکٹر جو کہنا صحیح نہیں ہے. ایسی بندہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے تو اس کا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے، اور جو کوالیفائڈ نہیں ہے اس کو اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا کہ وہ علاج کرے. تو پہلے اس چیز کا ماہر ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کا علاج کرنا چاہیے. تو اللہ کی رحمت سے پھر آج نے حکمت کا کورس کیا. حکمت میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اللہ کی رحمت سے. پھر ہومیوپیتھی کا کورس کیا، اور ہومیوپیتھی میں 45 سال کا مجھے تجربہ ہے الحمدللہ. وہ مریض جو امریکہ جا کے دھکے کھا کے $1,00,000 خرچ کر کے واپس آ گئے،
اور پورے یورپ سے پورے افریقہ سے لوگ آتے ہیں، اور میں خود بھی یورپ جاتا ہوں، افریقہ جاتا ہوں، اور وہ بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں وہاں کے وہ 1 سال تک میرا ویٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں جلدی نہیں جا سکتا۔ اپنا ملک پاکستان بھی ہے، وہاں ہر جگہ جانا ہوتا ہے، پھر افریقہ بہت بڑا ملک ہے، ایک بر اعظم ہے، اور اس طرح یورپ ہے، تو کیونکہ جلدی نہیں پہنچ سکتا ہوں، تو وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مرض، وہ بیماریاں جو ہماری عقل میں نہیں آتی کہ اس کا کیا علاج ہے، تو وہ اس کی باقاعدہ لسٹیں بناتے ہیں، ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، پھر میں جاتا ہوں تو پھر ان مریضوں کو میرے پاس بھیج دیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے بزرگوں کی میرے لیے دعا ہے۔ آپ نے میرے لیے دعا کی تھی، بیٹے جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور بڑے بڑے ڈاکٹر تم سے بیماری میں مشورہ کریں گے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے۔ میرے شیخ، میرے مرشد دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی دعا ابھی بھی میرے ساتھ ہے، جو انہوں نے دعا کی تھی۔ یہی وجہ ہے، کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، ڈاکٹر نہیں سمجھتا ہو، حکیم کہتا ہے میرے کو سمجھ نہیں آتا اس کا کیا علاج ہے، یہ سب کے لیے دعوت ہے، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، سکھ کے لیے۔ مسلمانوں میں آج اتنے طبقے بن گئے ہیں، ہر طبقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے نا، یہ محبت کا پروگرام ہے۔ ہم کسی کو یہ فتوے نہیں دیتے کہ تم کافر ہو گئے ہو، ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے، اور آپس میں جو اختلافات ہیں نا وہ بڑی اچھی طرح سے ختم ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بڑے اختلاف تھے، لیکن کسی صحابی نے دوسرے کو کافر نہیں کہا، وہ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے تھے، اگر قرآن و حدیث سے خلاف ہوتا تھا وہ دوسرا مان لیتا تھا۔ آج ہم نہیں مانتے، اگلے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم دوسروں کے اندر سے عیب جو ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اپنا عیب نہیں دیکھتے۔ ہم یہ دوستوں کو کہتے ہیں ہم اپنے عیبوں کی اصلاح کریں، ہم اپنے گناہ چھوڑیں، پھر ہم کوشش کریں نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو نیکی کی تعلیم بھی دیں، خود برائی سے بچیں، دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ دین اسلام کی روح یہ ہے، اور اس دورے کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں، الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ عرض یہ کہ روحانیت کی جو بات کی آپ اس کی تشریح کس طرح فرماتے ہیں، اور روح کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ انسان کے دماغ میں، دل میں، یا نس نس میں یہ ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو آپ ان کو فرمائیں روح اللہ کا امر ہے، یہ ایک نور ہے۔ جس طرح انسان کا جسم ہے، اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، ٹی بی ہو گئی، کینسر ہو گیا، تو کیا کرتے ہیں وہ اچھے حکیم کے پاس جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ اس کا اچھی طرح علاج کر دے تو جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ دنیا کا کام کرنے لگتا ہے، نوکری کرنے لگتا ہے، کھانے پینے لگتا ہے۔ لیکن اگر اس کا جسم بیمار ہو، اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مر جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح وہ دنیا کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کا امر ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے۔ پتہ ہے مسلمان ہے، نماز اللہ کا فرض ہے، نہیں پڑھتا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ باطن کا مرض ہے کہ نماز پتہ ہے اللہ کا فرض ہے، لیکن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ میں نہ کروں، وہ کرتا ہے۔ رشوت لینا حرام ہے، لیکن آپ دیکھو رشوت بغیر آج پاکستان میں کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے دل سے وہ ایمان کی قوت ختم ہو گئی، اس کا دل بیمار ہو گیا۔ یہ روح کی بیماری جو ہے یہ بندے کو گناہ سے روکتی نہیں ہے، روح کی بیماری گناہ کی طرف ابھارتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ روح گندی، غلیظ، دل ناپاک ہو جائے، پھر اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا میں گناہ کر رہا ہوں، بڑے شوق سے وہ گناہ بھی کرتا ہے،
لیکن جب اس روح کا علاج ہو جاتا ہے، یہ قلب کے اوپر زنگ چڑھتا ہے، جب زنگ چڑھتا ہے اللہ کے ذکر سے یہ پاک ہو جاتا ہے، یہ زنگ ہٹ جاتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، میں نہیں کروں گا، یہ کام اچھا ہے، اس کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ روح کا علاج اللہ کے ذکر سے، قرآن و سنت سے ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتا ہے اتنی روح تازہ ہوتی ہے، اتنی روح پاک ہوتی ہے۔ تو قرآن و حدیث اسی تعلیم کے لیے ہے کہ انسان ان باطن کے مرضوں سے چھٹکارا پا کر ایک ایسا اللہ کا بندہ بن جائے کہ جس کو دنیا ایک مثال کے طور پہ پیش کرے کہ اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، اس کا کردار اتنا اچھا ہے کہ اس کو نفس غلبہ کر کے نافرمانی نہیں کرا سکتا، شیطان اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس مومن کو اتنا اللہ کا نور، اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب میں ہونا چاہیے کہ نفس شیطان کو یہ زیر کر کے اللہ کی بات کو مانے۔ ایسا نہیں ہے کہیں کوئی غلط کام ہو تو یہ بھی ساتھ لگ گیا، شیطانی کام ہو تو یہ بھی ساتھ لگ گیا۔ ایمان یہی قوت ہے کہ اس کو گناہ سے روکتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تو روح جو ہے اس کی پاکی سے یہ بندے کو نعمت عطا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، حقوق اللہ کے بارے میں تو اکثر باتیں ہوتی ہیں، لیکن حقوق العباد پر باتیں کم کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں کہ حقوق العباد پر بھی بات بہت کی جائے؟ جی، یہ حقوق کے بارے میں جو غفلت ہے یہ انسان کو تباہ کر دے گی۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا اعمال کے دفتر 3 ہیں۔ سب سے پہلا شرک، اگر کوئی شرک کرے گا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا، یہ شرک ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور جو شرک کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شرک سے توبہ کیے بغیر مر گیا اس کی بخشش نہیں، بلکہ حدیث پاک ہے ایسے لوگوں کو صندوقوں میں بند کر کے جہنم کے غاروں میں داخل کر کے جہنم کی غاروں کو تالے لگا دیے جائیں گے اور یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، امی جان بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں، دوسرا اعمال کا دفتر حقوق اللہ ہے، جو اللہ کے حق ہیں۔ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کو بڑا نہیں ہو جائے گا، اللہ کا یہ حق ہے۔ اللہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے حق ہیں، ہم نے ادا کرنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی بیشی رہ گئی، مثال کے طور پہ نماز میں کمی رہ گئی، تو اللہ فرمائے گا اس نے نفل پڑھے ہیں، ان فرضوں کی جگہ پہ وہ قبول کر لو۔ روزے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں، لیکن کسی سے کمی کوتاہی ہو گئی تو اب رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے نفلی روزے رکھے تھے، وہ نفلی روزے اس کی جگہ پہ قبول کر لو۔ زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے، لیکن اگر کسی میں کمی رہ گئی تو بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے اس کو پورا کر لو۔ لیکن یہ اللہ کے حق، اس کی کمی بیشی اس طرح اللہ قبول کر لے گا، اللہ بندے کو معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، یہ اللہ کی جو مخلوق کے حق ہیں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ان کی کمی بیشی یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا حقوق العباد یا تو دنیا میں ادا کرے، اگر ادا نہیں کر سکا تو ان سے حق کو بخشوا لے کہ بھائی یہ آپ کا حق تھا،
بیوی کا حق ہے یا شوہر کا حق ہے، ان کو ادا کرنا ہے، اور اگر ادا نہیں کر سکا اس سے کہے مجھے آپ بخش دو، اگر وہ بخش دے گا اللہ بھی بخش دے گا۔ لیکن اگر مخلوق کے حق ادا نہیں کیے، جب قیامت کا دن ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حق اللہ ان سے لے کے ان کو ادا کرے گا، اور وہاں پیسے تو نہیں ہوں گے، سونا چاندی تو نہیں ہوگا، وہاں عمل ہوں گے۔ ہم نے جو عمل کیے ہیں، اگر کسی کا حق ادا کرنا تھا اور نہیں کیا، اللہ اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں اس کو عطا کرے گا۔ وہاں مشکل وقت ہوگا، ایک ایک نیکی اتنی اس کی اہمیت ہوگی کہ ہر بندہ سوچے گا اگر میری ایک نیکی اور ہو جاتی شاید میں بخشا جاتا۔ تو اتنے مشکل وقت میں جب اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس کا اس کو حق دینا تھا، یہ بہت پچھتائے گا، یہ بہت روئے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، دنیا میں ہی اس کو ادا کر دو تاکہ روز قیامت اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں مانگ سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی پر ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ڈاکٹرز کی کمی، حکمت سے ریلیٹڈ بندوں کی کمی، تو کوئی اگر آپ سے علاج کروانا چاہے تو آپ کس طرح ان کا علاج کریں گے؟ علاج کے سلسلے میں آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں جاتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، ہر جگہ علاج پہ جاتا ہوں تو مریض آتے ہیں، تو جب تک میں سب کو علاج دے نہیں دیتا ہوں وہاں سے نکلتا نہیں ہوں۔ جو لوگ آتے ہیں ان کو علاج دیتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں، لیکن اب پوری دنیا میں ہر وقت تو نہیں ہو سکتا ہو نا، تو پھر یہ سہولت لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ خط لکھو اور خط کے اندر جوابی لفافہ ڈالو، کیونکہ بہت خط آتے ہیں نا، لاکھوں خط آتے ہیں، اس کا خرچہ اتنا بڑھ سکتا ہے کہ وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر اس لیے سہولت یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی بیماری اس کو تحریر کرو، اگر اس کی رپورٹیں ہیں تو رپورٹیں بھی ساتھ رکھو اور وہ خط پوسٹ کر دو، تو آپ کا جو جوابی لفافہ ہوگا اس میں میں پورا علاج، ہر خط میں خود پڑھتا ہوں، ہر خط خود پڑھتا ہوں، ہر خط کا جو جواب ہے، جو اس کی ضرورت ہے اور جو اس کا علاج ہے وہ میں خود لکھتا ہوں الحمدللہ، اور لکھ کے اس کو واپس پوسٹ کرتا ہوں۔ اس طرح پوری دنیا میں یہ اس خدمت کے ذریعے سے میں ان کو علاج پہنچاتا ہوں۔ تو یہاں بلوچستان کی عوام ہے، اس کو بھی یہ اعلان ہے، کوئی آپ کو تکلیف ہے، مرض ہے اور آپ کو وہ علاج اس کا نہیں ملتا ہے، تو آپ ہمارے جو مرکز کا آپ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھو گے تو ایڈریس موجود ہے، فون نمبر موجود ہے، یہ رابطے کا ذریعہ وہاں موجود ہے، رابطہ کر سکتے ہیں، اور خط لکھ کے اس میں جوابی لفافہ ڈال دو، اس میں پورا علاج لکھ کے میں آپ کو واپس پوسٹ کروں گا، آپ کو گھر بیٹھے علاج مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ کس کس مرض کے لیے آپ جو ہے دوائی دیتے ہیں؟ الحمدللہ حکمت ہے، ڈاکٹری ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے امراض ایسے ہیں جن کو گولی، کیپسول، انجیکشن اس سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ مثال دیتا ہوں، جادو، اب جادو کے لیے کون سی آپ گولی دو گے، کون سا کیپسول دو گے؟ یا یہ جنات کا اثرات ہوتے ہیں، وہ انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اب جنات کی بھی کوئی گولی نہیں ہوتی، کوئی کیپسول نہیں ہوتا، کوئی انجیکشن نہیں ہوتا، تو اس کا علاج روحانی قرآن و حدیث سے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو ایسے امراض جس کو ڈاکٹر کوئی نہ سمجھتا ہو، حکیم نہ سمجھتا ہو، میں ایسے اللہ کے ولی کے ساتھ 17 سال رہا ہوں کہ جن کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے جب وہ نکلتے تھے تو خدا کے فرشتے بھی ساتھ چلتے تھے، اتنا اللہ نے ان کو رتبہ مقام دیا تھا۔ 17 سال تک ان کے ساتھ صحبت کی
اور ان سے جو علوم روحانی حاصل ہوئے، جو ان روحانی مرضوں کا شافی علاج ہیں، ان کے صدقے سے اللہ نے مجھے وہ بھی دیے ہیں الحمدللہ۔ تو اگر کوئی ایسا مرض ہے، جادو ہو گیا ہے، جنات ہیں، روحانی مرض بہت سے ہوتے ہیں۔ کئی مرض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی دنیا کا ڈاکٹر حکیم اس کو مرض کہتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ مرض ہوتے ہیں۔ اور میں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک چیپٹر ان امراض کا لکھا ہے جس کو دنیا مرض نہیں مانتی، مرض نہیں سمجھتی۔ مثال کے طور پہ آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مرد کا شوہر، اس کا دل کرتا ہے میری بیوی مر جائے، اب وہ چاہتا ہے میری بیوی مر جائے، یہ بیجا نہیں چاہتا، یہ مرض ہے۔ اور کہیں بیوی چاہتی میرا شوہر مر جائے، اب یہ ڈاکٹر اس کا کیا علاج دے گا؟ لیکن اس کو نہیں پتا یہ مرض ہے، اس کا علاج ہے۔ مثال اور دیتا ہوں، یہ جو حجام ہوتے ہیں، یہ حجامت کرتے ہیں، ان کے اندر ایک مرض پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو ریزر لے کے اس کی شیو کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس شخص کی میں اشارہ کاٹ دوں، یہ مرض ہے۔ یہ اس کے دل میں جو خیال آتا ہے، ہر ایک کو تو نہیں آتا نا، اس کے دل میں آتا ہے، یہ مرض ہے، اس کا علاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، ہر بندہ قتل نہیں کرتا، یہ جو قتل کر دیتے ہیں، خدا کی قسم یقین جانو، میرے پاس ایسے لوگ آئے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو علاج دیا، اس نے اقرار کیا کہ پتہ نہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، وہ مرض ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی مرض ہے۔ اب کسی کو قتل کرنا، ہر بندہ دوسرے قتل نہیں کرتا، لیکن یہ جو قتل کر دیتا ہے، اگلے کو مار دیتا ہے، یہ مرض ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ تو ایسے بہت سے مرض آپ رابطہ کر سکتے ہو، یہ مرض ہیں، دنیا نہیں مانگتی، لیکن اللہ نے ان مرضوں کے لیے ایسی دوائیاں پیدا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ان کو شفا دے دیتا ہے، اللہ کی رحمت ہو جاتی۔ یہ بڑی بات آپ نے کی۔ تو ان جو روحانی جو مریض ہیں، ان کا علاج آپ کس طرح کرتے ہیں پھر؟ روحانی علاج کے لیے رسول پاک صحابہ کرام کی زندگیوں میں علاج موجود ہے۔ صحابہ کرام بیمار ہوتے تھے، اگر یہ روحانی مرض ہوتا تھا تو رسول پاک نے قرآن پاک لکھ کے اس کو دھوکے پہ لایا بھی ہے۔ جو قرآن و حدیث میں علاج ملتے ہیں، روحانی علاج اس طریقے سے کرتا ہوں۔ اور یہ جو مرض ہیں جس کو ڈاکٹر مرض نہیں سمجھتا، اور یہ دنیا کے اندر انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ میں نے آپ کو اگزامپل دی، مثال دی کہ بیوی چاہتی شوہر مر جائے، اب یہ معمولی بات نہیں ہے، عورت تو اپنے شوہر سے وفادار ہوتی ہے، لیکن یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے شوہر کی موت مانگتی ہے، مر جائے تو میری جان چھوٹ جائے۔ ان امراض کا علاج ہومیوپیتھی طریقے سے میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور اس کے لیے اپنی کتاب میں نے پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ جو مرض ہوتے ہیں، یہ مرض، اس کو لوگ مرض نہیں سمجھتے، لیکن یہ مرض ہیں، اور ان کے اس علاج سے یہ بندہ بالکل شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو، اور میرے پاس تو کئی مریض آئے ہیں اس طرح کے کہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے ایسے اڑتا ہے جس طرح جہاز اڑتا ہے، اور بھر بھر کر کے بھاگتا ہے۔ اب نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نفسیاتی مرض ہے، بھائی علاج کرو، علاج نہیں ہوتا اس کا، اس کی ابھی تک دوائی نہیں بنی ہے۔ بھائی جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ مرض ہے تو اس کا تو پھر علاج ہونا چاہیے نا۔ بتا دیتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مرض ہے، لیکن علاج نہیں دیتے، وہ بیچارہ اسی طرح پاگل ہو کے مر جاتا ہے۔ یہ مرض ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا بیٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے، بس چلے گا، اٹھے گا، جائے گا، آئے گا، اس کو بٹھاؤ گے وہ بیٹھے گا نہیں، یہ مرض ہے۔ ڈاکٹر کبھی نہیں مانتا یہ مرض ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں مریض پوری دنیا میں میرے پاس آتے ہیں، اللہ ان کو شفا دیتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہو کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو سب کو یہ دعوت ہے، ایسے مرض بھی جس کو ڈاکٹر مرض نہیں مانتا، حکیم مرض نہیں مانتا، وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ اور لوگ تو اپنے علاج کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں،
علاج کے لیے UK جاتے ہیں, لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں, لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں, پھر بھی علاج نہیں ہوتا. تو آپ تو اپنے پاکستان کے اندر الحمدللہ حاضر ہوتا ہوں, سال میں کچھ مہینے مخصوص ہیں باہر جاتا ہوں, اس کے علاوہ پاکستان میں ہوتا ہوں. تو جہاں بھی ہوتا ہوں آپ انٹرنیٹ سے معلوم کر لیں گے, جی جی آپ کو انٹرنیٹ پہ پتہ چل جائے گا اس وقت میں ملک کے کس حصے میں ہوں. آ جاؤ, اور ایک پیسہ فیس نہیں ہے, اور آپ کو اللہ کے فضل سے مفت میں علاج مل جائے گا, آپ آ کے علاج لے سکتے ہیں. یقیناً آپ یورپ کا دورہ کر چکے ہیں, ترقی بھی دیکھی ہے ان کی, تو آپ پاکستان کی بات کیجیے. ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں, ہم لوگ حج بھی زیادہ کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم ذبح علی کا شکار ہے. سبب کیا ہے؟ ایمان اور قرآن و حدیث یہ ہر پہلو پہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ پہلو چھوڑ دیا جو دنیا کی ترقی کا تھا. یہ جو غیر مسلم ہیں, یورپ ہے, امریکہ ہے, UK کا ملک ہے, انہوں نے اس پہلو کو اپنایا, ان اصولوں کو اپنایا. اگر ان اصولوں کو مسلمان اپنائے گا نا, یہ بھی ترقی کرے گا. ان لوگوں نے اس کو اپنایا تو دنیاوی ترقی کری, لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے, آخرت کی نجات, اللہ کو راضی کرنا, رسول پاک کو راضی کرنا, یہ ممکن نہیں ہے. مسلمان کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اگر کوئی بیچارہ نماز پڑھتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے, حج کرتا ہے تو ظلم بھی کرتا ہے, حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا. تو ہر مسلمان یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات حکم فرمائے وہ فرما کے اس کو کھلا چھوڑ دیا. یہ اتنا کھلا نہیں ہے, آزاد نہیں ہے جو چاہے کرے, ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ تک اس کو اختیار دیا ہے, اور اللہ انہی اختیارات کے بارے میں سوال کرے گا. جس کا اختیار نہیں دیا نا, وہ اللہ اس کا سوال نہیں کرے گا. تو جس کا اختیار دیا ہے اللہ کے سامنے ہم جواب دیں. اگر دنیاوی باتوں پہ عمل کریں گے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے تو دنیا میں ترقی کرو گے, اور اگر آخرت کی ترقی چاہیے اس کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر وہ ترقی, وہ اللہ کا قرب, اللہ کو راضی کرنا, یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں, روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, اور بھی کچھ چند کام کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کا پاک کلام رب نے قرآن مجید میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے داڑھی تو رکھ لی ہے, تسبیح تو چل رہی ہے, اور پگڑی بھی باندھ لی ہے, لیکن جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, چال بازیاں کرتا ہے, مکر کرتا ہے. تو یہ جو پہلو تھا, اس نے اس پہلو میں نافرمانی کر کے اپنے لیے تباہی بربادی, کوئی یقین ہی نہیں کرتا, ہماری بات پہ یقین نہیں کرتا. بھئی مسلمان جھوٹ بہت بولتے. ہم نے کیا کرنا ہے, دنیاوی ترقی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے طریقے بتائے ہیں ان کو بھی اپنانا ہے, اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو اللہ اس کے نبی کے احکامات ہیں ان پہ بھی عمل کرنا ہے. تو جو کرو گے نا وہ اس کا نتیجہ پاؤ گے. تو مسلمان کو چاہیے کہ دونوں پہلوؤں پر کاربند ہو کے پورا عمل کرے, تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کے ساتھ کڑے رہے اور باطل کے خلاف لڑتے رہے. آج کل آپ کیا دیکھ رہے ہیں, حالات کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ حق بولنے والے بہت کم نہیں ہو گئے؟ حق رہے گا, باطن رہے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی ایک ذات تھی, حق لے کر کھڑے ہوئے. پھر وقت نے دیکھا, زمانے میں دیکھا, اللہ کے رسول جیتے اور باطن ہارا. امام حسین کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. یزید اپنے پوری سپاہ کے ساتھ, پوری فوج کے ساتھ, اور وہ گندے اور بے حیا لوگ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے, ظالم تھے, وہ سارے یزید کے ساتھ تھے. امام حسین کے ساتھ
چند نفوس تھے لیکن آپ حق پر تھے. آپ کا پورا خاندان حق پر جانیں دے دی، قربان ہو گیا، لیکن حق سے آپ پیچھے نہیں ہٹے. اور آج دیکھو بچہ بچہ جانتا ہے جو مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ یزید کا نہیں. یزید پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں اور امام حسین عالی مقام ان کا ذکر گلی گلی میں کوچے کوچے میں ہوتا ہے. وجہ کیا تھی؟ آپ حق پر تھے. اگر وقتی طور پر جو ظاہری ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے شکست کھائی، شکست نہیں کھائی. رسول پاک فرماتے ہیں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ظالم کے سامنے حق کلمہ ادا کیا جائے. امام حسین نے اس کا حق ادا کیا. اگر آپ کھڑے نہ ہوتے قیامت تک یہ بات دلیل کے ساتھ پیش کی جا سکتی تھی کہ اس ظالم کے سامنے کوئی نہیں کھڑا. یہ انہی کا صدقہ تھا. آج ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، انہی کا صدقہ تھا. انہوں نے تو نیزے پر قرآن پاک سنایا تھا. ہمیں اللہ نے وہ قرآن پاک آپ کے صدقے عطا کیا. انہی کا صدقہ تھا کہ دین اسلام زندہ ہے. بس انسان کو حق کا ساتھ دینا ہے. اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف آتی ہے، وقتی طور پر آپ کو شکست نظر آتی ہے، یہ شکست نہیں ہے. حق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اللہ رب کی کبھی شکست نہیں دیتا. فاتح وہی ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.